یہ وہ حالات ہیں جب آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ نمبر 1، پہلی صورت جب آپ کو خاموش رہنا چاہیے وہ ہے جب آپ صاف طور پر سوچنے میں مشکل ہو، یا تھکاوٹ، نشے کی حالت، غصہ یا اضطراب کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے رک جائیں اور تب تک خاموش رہیں جب تک آپ کا دماغ صاف نہ ہو۔ اگر کچھ وقت کے بعد بھی آپ کو ویسا ہی لگے تو آپ اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ جذباتی یا ذہنی طور پر غیر مستحکم ہو تو بولنا بہتر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جب آپ کے الفاظ تکلیف دہ ہوں۔ دوسری صورت جب آپ خاموش رہنا چاہیے وہ ہے جب آپ کے الفاظ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے تکلیف دے سکتے ہیں۔ کچھ حالات ہوتے ہیں جب دوسروں کو سخت سچائی سننی پڑتی ہے، لیکن یہ حالات اتنے عام نہیں ہوتے جتنے ہم سمجھتے ہیں۔ بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کے الفاظ مددگار ہوں گے یا آپ بس کسی کو تکلیف دینے کے لیے بول رہے ہیں۔ نمبر 3، جب آپ کے رائے اہم نہ ہوں۔ اگلی صورت جب آپ کو خاموش رہنا چاہیے وہ ہے جب آپ کے پاس رائے بے فائدہ ہو۔ یہ تسلیم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو کسی معاملے کے بارے میں کافی معلومات نہیں ہیں یا دوسرے لوگ ماہر ہیں تو بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ کبھی کبھار خاموش رہنا سب سے دانش مندی والا عمل ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ کے رائے اس صورتحال پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ نمبر 4، جب آپ کے پاس کافی ثبوت نہ ہو۔ بعض اوقات ہم بغیر ثبوت کے بولنے کے لیے اکسائے جاتے ہیں، لیکن جب کسی اہم موضوع پر بات ہو رہی ہو، خاص طور پر کسی کے جسمانی یا ذہنی صورت کے متعلق، تو بغیر ٹھوس ثبوت کے معلومات دینا درست نہیں ہوتا۔ افواہیں یا قیاس آرائیاں بعض حالات میں قابل قبول ہو سکتی ہیں، لیکن جب یہ کسی بڑے فیصلے پر اثر ڈال سکتے ہوں تو خاموش رہنا بہتر ہے، جب تک کہ آپ کو حقائق پر پورا نہ جان پائیں۔ نمبر 5، جب آپ سے بولنے کو نہ کہا جائے۔ ایک اور صورت جب آپ کو خاموش رہنا چاہیے وہ جب آپ سے خاموش رہنے کو کہا جائے۔ یہ کام کی جگہ یا دیگر حالات میں ہو سکتا ہے جب آپ سے کہا جائے کہ آپ پیچھے بیٹھیں اور سنیں۔ یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ بولنے کے بجائے صورتحال کو سمجھیں اور اس کے بجائے سننے اور سیکھنے پر توجہ مرکوز کریں۔ نمبر 6، جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ آخر میں آپ کو خاموش رہنا چاہیے جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ اہم نہ ہو، صرف اس وجہ سے گفتگو میں واقع آ گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ کہنا ضروری ہے۔ یہ تسلیم کرنا بالکل درست ہے کہ آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ کبھی کبھار دوسروں کے باتوں کی حمایت کرنا بولنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ چھوٹا سا مفید ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اپنے پیار اور محبت کی وجہ سے جلدی سے کر لیں۔